مدد فقیر ذاب بنا استاد کشتی مدد کو یا معین الدین چشتی اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع میرا جو دوست ہے لا بیٹا تیرا اور قصر باقی نہ رکھی بس میں ان کا جگمگانے میں قصر باقی نہ رکھی بس میں ان کا جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں اور جہاں ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اب حضرات گرامی 10 بجنے والے ہیں، اگر آپ حضرات سننا چاہتے ہیں تو میں کچھ سناؤں ورنہ صلاۃ و سلام پڑھ کے دعا ہو جائے۔ سننے کی موڈ میں ہے، آپ سننا چاہتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کہوں اور آپ کی کچھ سمجھ میں آئے کہ جیسے ایک مجمع میں مولانا تقریر کر رہے تھے، پھاٹے ہوئے مارتا ہوا مجمع تھا اور ان کا اس ٹاپک یہ تھا کہ مسلمانوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا کہ اسلام بہت پیچھے رہ گیا۔ ایک شخص اسلام نام کا بھی اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، سب سے ہی پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے اپنا نام سنا کہ اسلام بہت پیچھے رہ گیا تو وہ بولا یار مولانا نے بڑی دور سے مجھے دیکھ لیا، وہ پیچھے سے اٹھ کر کے بیچ میں آ گیا۔ پھر مولانا اس ٹاپک پر آئے کہ مسلمانوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا کہ اسلام بہت پیچھے رہ گیا۔ تو اس نے سوچا کہ یار پیچھے سے اٹھ کے بیچ میں آ گیا، پھر مولانا نے مجھے دیکھ لیا، پھر وہ آگے ہی آ کے بیٹھ گیا مولانا کے سامنے۔ پھر مولانا اس ٹاپک پر آئے کہ مسلمانوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا کہ اسلام بہت پیچھے رہ گیا۔ تو وہ کھڑے ہو کر کے بولا مولانا بالکل تمہارے سامنے آ کر تو بیٹھ گیا، بتا تمہارے سر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں، اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو میں کچھ سناؤں۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صرف 15 منٹ کے لیے حاضر ہوں اور حضرات گرامی 15 منٹ کے لیے حاضر ہوں۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے میں نعت پاک کے 2 اشعار سماعت فرمائیں۔ سبھی حضرات طرف کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ کلیاں چٹک رہی ہیں، کہ کلیاں چٹک رہی ہیں، گل مسکرا رہے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں، کہ کلیاں چٹک رہی ہیں، گل مسکرا رہے ہیں، کہ کلیاں چٹک رہی ہیں، گل مسکرا رہے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں، گل سب کے پیارے آقا، ہم سب کے پیارے آقا، ہم سب کے پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں، ہم سب کے پیارے آقا، ہم سب کے پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ محفل ہے جس محفل کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص محفل میلاد میں 1 درہم خرچ کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو آقا کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جبل احد کے پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو
اور میرے آقا کا میلاد شریف ہوتا ہوا ہو، میرے آقا کے میلاد کا مہینہ ہو، اللہ اکبر، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس جو جبل احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہے، وہ سارے کا سونا، سارے کا سارا سونا نبی کے میلاد میں خرچ کر دو۔ سبحان اللہ، یہ وہ محفل ہے اللہ اکبر کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تم تھوڑی دیر کے لیے جنت کی کیاریوں میں بیٹھ جایا کرو، تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب جنت کی کیاری کون سی جگہ ہوا کرتی ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا کرتا ہے وہ جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے۔ تو ہم یہاں جو بیٹھے ہیں جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ سبھی حضرات کر کر کہہ دیں سبحان اللہ کہ ہم سب کے پیارے آقا، آقا ہم سب کے پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ اور آخر شہر سماعت فرما لیں، ایک بار سبھی حضرات طرف کر کہہ دیں سبحان اللہ کہ ہو آمنا مبارک، کہ ہو آمنا مبارک آغوش میں تمہارے، کہ ہو آمنا مبارک آغوش میں تمہارے، کہ ہو آمنا مبارک آغوش میں تمہارے، ہو آمنا مبارک، ہو آمنا مبارک آغوش میں تمہارے، رحمت خدا کی بن کے آقا، کہ رحمت خدا کی بن کے رحمت، کہ رحمت خدا کی بن کے سرکار آ رہے ہیں، رحمت خدا کی بن کے آقا، کہ رحمت خدا کی بن کے سرکار آ رہے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں، گل مسکرا رہے ہیں۔ مرتبہ درود پاک میں صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جہاں ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، اور کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اب سے اگر 1400 سال پہلے کا جائزہ لیا جائے تو حضرات گرامی زمانے کے اتنے حالات خراب تھے اللہ اکبر، اتنے حالات خراب تھے اللہ اکبر کہ حضرات گرامی اگر کسی کی نظر اٹھتے ہوئے سورج پر پڑ جاتی تو کہہ دیا کرتے تھے کہ یہی میرا رب ہے، اگر سمندر کے موزوں پر پڑ جاتی تھی تو کہہ دیا کرتے تھے کہ یہی میرا رب ہے، اگر کسی کی نظر یعنی جگمگاتے ہوئے ستاروں پر پڑ جاتی تھی تو کہہ دیا کرتے تھے یہی میرا رب ہے۔ اتنے ہی حالات خراب نہیں تھے اللہ اکبر کہ اگر مکے کی سرزمین پر کسی کے یعنی کسی کے باپ کا انتقال ہو جایا کرتا تھا اللہ اکبر تو اس کی اولاد کو غلام بنا لیا کرتے تھے اور اس کی مال و دولت پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ اگر اب سے 1400 سال پہلے کے جائزہ یعنی معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو اتنے ہی حالات خراب نہیں تھے اللہ اکبر کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا کرتے تھے، حضرت مریم کو خدا کی بیٹی، خدا کی بیوی کہہ دیا کرتے تھے۔ اتنے ہی حالات خراب نہیں تھے اللہ اکبر کہ اگر مکے کی سرزمین پر اللہ اکبر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی تو اس کا باپ اس کی گود سے چھین کر لے جا کر کے اللہ اکبر اس کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے اللہ اکبر۔ اتنے ہی حالات خراب نہیں تھے کہ جب اس کا باپ اس لڑکی کو اس کی ماں کی گود سے چھین کر لے جا کر کے اللہ اکبر اس کو
زندہ دفنانے کے لیے جب جنگل کی اور لے جاتا تھا تو جب اس کی قبر تیار کیا کرتا تھا تو وہ لڑکی یہی سوال کرتی تھی، اے میرے والد محترم آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیا میرا یہی قصور ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں جنم لیا ہے؟ اے والد محترم آپ مجھے زندہ کیوں دبا رہے ہیں؟ اے میرے والد محترم میں آپ سے کوئی دنیا میں رہنے کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گی، اے میرے والد محترم مجھے بھی سماج میں جینے کا حق ہے، مجھے زندہ نہ دبنائے۔ جب اس لڑکی کی اس کا باپ یہ بات سنا کرتا تھا تو اس کے چہرے پر پیر رکھ دیا کرتا تھا، اس کی آنکھیں باہر نکل آتی تھی تو یہی آواز آتی تھی، اے پروردگار عالم یہ ظلم و ستم کا بادل کب تک چھٹتا رہے گا؟ آخر کب تک ہم لڑکیوں کو زندہ دبا دیا جاتا رہے گا؟ لیکن ایک دن اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 500 سال کے بعد اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ حضرات گرامی میرے آقا تشریف لانے والے ہیں، اللہ اکبر۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے جبریل جلد جا، میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، میرا محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اے میرے جبریل جلد جا، جنت سے 3 جھنڈے لے جا کر کے دنیا میں جا کر کے گاڑ دے، ایک ایرانی مشرق میں لگا دے، دوسرا مغرب میں لگا دے اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دے۔ تو اے مسلمانوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی آمد کی خوشی پر یعنی جبریل علیہ السلام سے خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگوا سکتا ہے تو ہم سنیوں کو بھی پتا چل گیا کہ ہم بھی نبی کی آمد کی خوشی پر اپنے مکانوں کی چھتوں پر جھنڈا لگا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی یہ جھنڈا لگانا حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کی آمد کی خوشی پر خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگایا تھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی کی آمد کی خوشی پر اپنے مکانوں کی چھتوں پر جھنڈا لگائیں۔ حضرات گرامی میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سعادت مبارکہ ہوتی ہے، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا کی ولادت سعادت مبارکہ ہوئے، میرے آقا پیدا ہوئے تو عقل نے سوال کیا کہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن کے اجالے میں تشریف کیوں نہیں لائے، رات کے اندھیرے میں تشریف کیوں نہیں لائے، میرے آقا صبح کیوں تشریف لائے؟ حضرات گرامی تاریخ بتاتی ہے کہ رات نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، پروردگار عالم اپنے حبیب کو مجھ میں پیدا فرمانا۔ دن نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم اپنے حبیب کو مجھ میں پیدا فرمانا۔ اگر نادان میرے آقا دن کے اجالے میں تشریف لاتے تو دن رات کو چیلنج کر دیتا، اے رات دیکھ تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، اے چاند دیکھ تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ میں تشریف لائے ہیں۔ اگر میرے آقا رات کی تاریخ میں تشریف لاتے، رات میں تشریف لاتے تو رات دن کو چیلنج کر دیتی، اے دن دیکھ تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، اے سورج دیکھ تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ میں تشریف لائے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دن نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی اور رات نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم اپنے حبیب کو مجھ میں پیدا فرمانا۔ اللہ نے دونوں کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے وقت میں بھیجا، ایسے وقت میں بھیجا کہ رات جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور دن آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ حضرات گرامی رات گزر رہی ہے، چہرے مصطفیٰ سے مشرف ہو کر کے جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، چہرے مصطفیٰ سے مشرف ہو کر کے نکل رہا ہے۔ میرے آقا صبح تشریف لائے، صبح صادق کے وقت تشریف لائے کہ رات گزر رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ میرے آقا جب صبح تشریف لائے تو مکے میں ایک شور و گل ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا اللہ اکبر، کہ آج در و دیوار مہکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، مکے کے تجارتی ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ آج مکے کے اندر بھینی خوشبو آ رہی ہے، کسی نے کہا کہ آج مکے کے اندر مہکی مہکی ہوائیں چل رہی ہے، کسی نے کہا کہ آج مکے کے اندر خوشبو سی آ رہی ہے، کسی نے کہا کہ میری ماں بیمار تھی، بنا دوائی کے ہڈی گٹی ہو گئی، کسی نے کہا کہ میرا باپ بیمار تھا، بنا دوائی کے ہڈا گٹا ہو گیا، کسی نے
کہا کہ کل تک میرا باغ اجڑا ہوا تھا یعنی مرجھایا ہوا تھا، لیکن جب آج میں نے اپنے باغ کا جائزہ لیا ہے تو میرا باغ ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ کل تک میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن جب میں نے آج اپنی بکریوں کے دودھ کو دعا ہے، اللہ اکبر، تو گھر کے سارے برتن بھر گئے ہیں لیکن دودھ نہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا اللہ اکبر کہ آج مکے کے اندر بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک اتنے میں مکے کا تجارتی آ جاتا ہے جو سب سے بڑا تجارتی ہے، کہنے لگتا ہے کہ بھائی کیسا مجمع ہے، کیسی خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب نے کہا، سب نے مل کر کے کہا کہ آج تمہیں مکے کے اندر سب کچھ بدلا بدلا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب اس نے اتنا سنا تو کہنے لگا کہ میں آپ سے کہوں گا تو آپ میری بات کو جھوٹ مانو گے۔ بولے میں ابھی خانہ کعبے کا طواف کر کے آ رہا ہوں، میں نے کیا دیکھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کو خانہ کعبے کا طواف کرانے کے لیے لا رہے ہیں، اور خدا کی قسم جب سے میری نظر اس بچے پر پڑی ہے، جیسے ہی میری نظر اس بچے پر پڑی میں دیکھتا رہ گیا، میں پکار اٹھا کہ واقعی خدا کی قسم مکے کی سرزمین پر اتنا حسین و خوبصورت بچہ آج تک ہم نے کسی ماں کی گود میں نہیں دیکھا، اور میری نظر فیصلہ نہ کر سکی۔ اللہ اکبر کہ میں خانہ کعبے کا طواف کر کے جب پلٹ رہا تھا، میں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا گیا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو خانہ کعبے کا طواف کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن میری نظر فیصلہ نہ کر سکی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو خانہ کعبے کا طواف کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں، یا خانہ کعبہ خود بخود ان کی اور جھکا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتا ہے، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو اپنے نبی کی عظمت کو دیکھنا چاہتا ہے، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو اپنے نبی کے مقام کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی تیرے نبی کی شان کا تو عالم یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو کعبے میں محراب جھکی اور ان بھاووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضرات اکرامی مکے کے تجارتیوں نے کہا چلو ذرا چل کر کے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ سارے کے سارے مکے کے تجارتی خانہ کعبہ کے برابر میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے خانہ کعبے کا طواف کرا کر کے لاتے ہیں، حضرت عبد المطلب کو گھیر دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں حضرت عبد المطلب ذرا وہ برکت والا بچہ ہمیں تو دکھا دو۔ جب حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا، خدا کی قسم اپنی باہوں کو کھول دیا۔ اپنی باہوں کا کھولنا تھا کہ جب ان مکے کے تجارتیوں کی نظر میرے سرکار کے چہرے انور پر پڑتی ہے، اللہ اکبر، کہ سب کے سب پکار اٹھے کہ خدا کی قسم واقعی مکے کی سرزمین پر اتنا حسین و خوبصورت بچہ آج تک ہم نے کسی ماں کی گود میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ نبی کی امی کا بیان سنو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر کہ جب میرے آقا کی ولادت سعادت مبارکہ ہوئی، میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر، تو نافدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، میرے سرکار نافدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے نام سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جب ماں کا نام کاٹا جاتا ہے، جب بچے کو الگ کیا جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم میرے آقا نے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں دیکھو میں اپنی ماں کے شکم میں بھی اپنی ماں کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ میرا رب پلاتا اور پلاتا ہے، کیونکہ میرے آقا نافدہ پیدا ہوئے، میرے آقا ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ نبی کی امی فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا کی ولادت سعادت مبارکہ ہوئی تو اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا اور آپ نے سجدے میں سر کو جھکا دیا اور آپ نے اپنی زبان سے 3 الفاظ کہے جو میں نے کان لگا کر تو غور سے سنے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سب سے پہلا لفظ کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ کثیرا، اب اس وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی تعریف توصیف بیان نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ
الحمدللہ کثیرا، یعنی اب اس وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی تعریف توصیف بیان نہیں کی جائے گی۔ رب حب لی امتی، اے امت محمد یاد، جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے میرے آقا نے اپنی امت کو یاد فرمایا ہے۔ رب حب لی امتی، اے پروردگار عالم، یہ میری امت بڑی نازل و کمزور ہے، میری امت کو بخش دے۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر، تو میرے آقا نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا میرے آقا نے اپنی امت کو یاد فرمایا ہے۔ نبی کی امی فرماتی ہے کہ جب میرے آقا کی ولادت سعادت مبارکہ ہوئی تو میں دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، کہ جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی، ولادت سعادت مبارکہ ہوئی، تو آسمان سے تارے ٹوٹ کر میرے مکان کی چھت پر آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ نبی کی امی فرماتی ہے کہ چاند بھی ٹوٹ کر آسمان سے میرے مکان کی چھت پر آیا اور واپس چلا گیا۔ آقا حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کے نور کی بھیک بانٹی جا رہی ہے، نبی کے نور کی بھیک بک رہی ہے، بھیک بٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ستارے بھی نبی کے نور کی بھیک لینے کے لیے آ رہے ہیں، چاند بھی نبی کے نور کی بھیک لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس لیے تو آقا حضرت فرماتے ہیں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتا ہے، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو اپنے نبی کے وقار کو دیکھنا چاہتا ہے، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو اپنے نبی کی عظمت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ارے تیرے نبی کی شان کا تو عالم یہ ہے، تیرے نبی کی عظمت کا تو عالم یہ ہے، تیرے نبی کے وقار کا تو عالم یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، ارے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، بچہ بچہ ہے قربان، اللہ اکبر۔ ٹائم بھی کافی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اگر یہ بیان سننا ہے تو جمعے کے دن صادق مسجد میں انشاءاللہ یہیں سے بیان شروع ہوگا، جمعے کے دن وہیں پر سنیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میرے سنانے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور صاحب خانہ کے ہر مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ جب میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو حضور غلمان نے بھی سلام پڑھا تھا، آپ بھی صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو۔